مسلمانوں میں ایک طریقہ چلا ہوا ہے میلاد النبی کا. میلاد النبی کیا ہے؟ میلاد النبی ہے ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے اور کوئی مہینہ نہیں. ربیع الاول کے مہینے کی کوئی سی تاریخ ہونی چاہیے اور 12 ربیع الاول ہو تو واہ 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 واہ. پھر اس تاریخ میں مسلمان مرد اور عورتیں اکٹھا ہوں گے اور اس مجمع میں روشنیاں ہوں گی، مٹھائیاں ہوں گی، کھانا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور پھر اس میں ایک کتاب ہوگی، مولود شریف کے نام سے ایک کتاب ہوگی. اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، حضور کی پیدائش کا بیان ہوگا اور اس میں سب جھوٹی اور موضوع روایتیں ہوں گی اور وہ ساری مولود شریف پڑھی جائے گی اور اس کو بہت بڑا ثواب کا کام سمجھا جائے گا. اور پھر وہ مولود شریف پڑھ کر کے پھر وہ کھانے پر سب دم ہوگا، فاتحہ پڑھا جائے گا، پھر وہ سارا کھانا کھائیں گے اور پھر منتشر ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑی عبادت اسے اور ثواب کا کام سمجھا جائے گا. اس کا نام ہے مولود شریف، مولود مروجہ. یہ مولود مروجہ جو آج مسلمانوں کے درمیان میں ہے، اس کی نہ تو یہ حضور کے سلف میں تھی اور نہ اس کی کوئی اصل پائی جاتی ہے. اور یہ مولود کا طریقہ شروع ہوا ہے 5th سینچری میں، 5ویں صدی میں. اربل کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام صلاح الدین تھا. اربل یہ ادھر عراق کی طرف کہیں ہے. اربل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام صلاح الدین تھا اور اس نے یہ مولود شریف کا طریقہ شروع کیا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں چلا آ رہا ہے. اور یہ جو 3 دور ہیں سلف کے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان 3 دوروں میں کبھی اس انداز سے مولود شریف حضور کی ولادت کا بیان نہیں کیا گیا اور اس کی کوئی اصل بھی نہیں. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کی دلیل بتاؤں میں؟ دیکھو، 2 باتیں متعین ہیں کہ آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور وفات دونوں ربیع الاول میں ہوئی. یہ طے ہے، ربیع الاول میں ہوئی. یہ بھی طے ہے کہ حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی. پیر کے دن صبح 8:30 بجے حضور کی وفات ہوئی اور وہ دن پورا گزر گیا. پھر اس کے بعد رات آئی، اس کے بعد اگلا دن آیا منگل، وہ منگل کا پورا دن گزر گیا اور پھر منگل اور بدھ کے بیچ کی رات میں آدھی رات کے قریب حضور کو دفن کیا گیا. اتنا وقت کیوں لگا؟ خلافت کا مسئلہ طے ہونے میں تھا اور کئی مسئلے اختلافی آ گئے تھے، وہ مسئلہ سارے طے کرنے تھے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ اختلافی آ گیا تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ حضور کا وطن مکہ ہے، جنازہ مکہ لے چلو. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نبیوں کی زمین بیت المقدس ہے، حضور کا جنازہ وہاں لے چلو. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں، حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں لہذا مدینہ میں دفن ہونے چاہیے. یہ صحابہ کے درمیان میں یہ اختلاف ہو گیا تھا. اس اختلاف کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، وہ ایسی مجھے یاد ہے جیسے میں نے ابھی سنی ہو. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر نبی جس جگہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں اللہ اسی جگہ اس نبی کی روح قبض فرماتے ہیں. لہذا جہاں حضور کی وفات ہوئی وہیں قبر بنے گی. لہذا حضرت عائشہ کے کمرے میں جہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی اور جس پر لیٹے لیٹے حضور کی وفات ہوئی تھی ٹھیک اس کے نیچے قبر کھودی گئی. چارپائی ہٹا لی اور ٹھیک اس کے نیچے ناپ کر بالکل 1 انچ ادھر نہ ادھر وہیں اس کے نیچے قبر کھود کر کے وہیں حضور کو دفن کیا گیا. تو ایک مسئلہ تو یہ طے ہونے میں بڑا وقت لگ گیا تھا. دوسرا مسئلہ یہ اختلافی ہو گیا تھا کہ حضور کو نہلائیں یا نہ نہلائیں، اور نہلائیں تو کپڑے اتار کر نہلائیں یا بغیر کپڑے اتار کر نہلائیں.
یہ مسئلہ بھی بڑا اختلافی ہو گیا تھا. اس مسئلے کا پھر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضور کو نہلایا جائے گا لیکن کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. حضور نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں انہی کپڑوں میں نہلایا جائے گا, کپڑے اتارے بغیر. تو یہ بھی ایک جھگڑا ہو گیا تھا, اسی جھگڑے میں یہ فیصلہ کرنے میں دیر لگی. پھر ایسا ہی ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گیا, وہ یہ ہے کہ حضور کی جو قبر کھودی جائے گی تو قبر میں بغلی بنائیں گے یا شق بنائیں گے. قبر بنانے کے دو طریقے ہیں, ایک یوں بغلی بناتے ہیں اور ایک بیچ میں کھود کر کے شق بناتے ہیں. تو حضور کی قبر کیسی بنائی جائے؟ قبریں دونوں طرح کی بنتی ہیں, اور ساری دنیا میں جیسی زمین ہو اور زمین کے تقاضے ہوں اس کے اعتبار سے بغلی بھی بنا سکتے ہو, شق کی بھی بنا سکتے ہو, دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن حضور کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اب اس کے لیے بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا, کیسے فیصلہ کریں؟ آخر فیصلہ یہ کیا کہ مدینہ میں ایک صحابی بغلی بنانے کے ماہر تھے اور ایک دوسرے صحابی شق بنانے کے ماہر تھے. تو طے یہ ہوا کہ دو آدمی فوراً روانہ کرو, ایک ان کو بلانے کے لیے اور ایک ان کو بلانے کے لیے. دونوں میں سے جو پہلے آ جائے وہ اپنا عمل کرے. بغلی بنانے والا پہلا آ جائے تو حضور کی قبر میں بغلی بنائی جائے, اور شق بنانے والا پہلے آ جائے تو وہ شق بنائے. چنانچہ دو آدمی فوراً روانہ ہوئے. وہ جو بغلی بنانے والے صحابی تھے وہ تو گھر ملے, اور آدمی نے جا کے اطلاع کی, وہ فوراً آ گئے. اور وہ شق بنانے والے جو صحابی تھے وہ گھر ملے ہی نہیں. آدمی خالی ہاتھ واپس آ گیا کہ حضرت ابو عبیدہ تو نہیں. وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, 10 صحابہ میں سے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی. وہ شق بناتے تھے, اور حضرت ابو طلحہ انصاری وہ بغلی بناتے تھے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری گھر ملے اور وہ بلائے اور وہ آ گئے, اور حضرت ابو عبیدہ گھر ملے ہی نہیں. یوں اللہ نے آٹومیٹکلی فیصلہ کر لیا اور حضور کی قبر میں بغلی بنائی گئی. پھر ایک بہت بڑا جھگڑا یہ کھڑا ہوا کہ حضور کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے, اور پڑھی جائے تو کس طرح سے پڑھی جائے. یہ ایک بڑا جھگڑا اختلاف کھڑا ہوا. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا, کیوں وہ امیر المومنین تھے تو آخری فیصلہ انہی کا ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور ہی امام ہیں, زندہ تھے تب بھی حضور امام تھے, اور اب وفات کے بعد بھی حضور ہی امام ہیں. لہذا حضور کی نماز جنازہ کوئی امام بن کر کے نہیں پڑھائے گا, حضور ہی امام ہے. اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاں کمرے میں جنازہ رکھا ہے وہاں سے جنازہ باہر بھی نہیں نکالا جائے گا, وہیں کمرے میں رکھا رہے گا. کمرے میں جتنے آدمیوں کی گنجائش ہے اتنے آدمی کمرے میں جاؤ اور تنہا نماز جنازہ پڑھو بغیر جماعت کے. چنانچہ ہر آدمی جاتا تھا اور تنہا نماز جنازہ پڑھ کر 8-10 آدمیوں کی اس میں گنجائش تھی تو 8-10 آدمی گئے, انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی اور وہ نکل آئے. تو دوسرے 8-10 گئے, انہوں نے تنہا نماز پڑھی, وہ نکل آئے. تو اگلے 8-10 آدمی گئے. اسی طرح سے ایک وقت تک لمبے چھوٹا سا کمرہ ہے, اس چھوٹے سے کمرے میں 8-10 آدمیوں کی گنجائش ہے, اور ایک ہی دروازے سے جانا ہے, اسی میں نکلنا. تو جو گئے ہیں نماز پڑھ کے نکلیں گے, جب بھی دوسرے جائیں گے. جب تمام صحابہ اس طریقے سے نماز پڑھ چکے تو سب سے آخر میں حضرت صدیق اکبر گئے ہیں. پھر حضور کا جنازہ قبر میں اتار دیا گیا. اور اس سے ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا, بڑا سنگین. وہ جھگڑا یہ کہ حضور کے بعد میں خلیفہ کون. یہ تو گورنمنٹ کا جھگڑا بہت بڑا جھگڑا ہے. تو اس کی تو اتنی اہمیت ہے کہ آج کسی ملک کا سربراہ اگر انتقال ہو جائے گا تو اس کی موت ڈکلیئر نہیں کریں گے جب تک اگلے کا نام پہلے ڈکلیئر نہیں کریں گے. اگلا اس کے قائم مقام کا نام طے کر کے پہلے اس کا نام ڈکلیئر کریں گے, تب اس کی موت ڈکلیئر کریں گے. تو اب یہ مسئلہ جھگڑا ہو گیا تھا. انصار یہ کہتے تھے کہ 2 امیر مسلمانوں میں بننے چاہیے, ایک مہاجرین میں سے امیر بننا چاہیے, ایک ہم میں سے انصار میں سے بننا چاہیے. اور دیکھو تو کتنی ڈسپلیشن ہو جائے گا, کتنی مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گی. 2 بادشاہ بن جائیں گے تو 2 گورنمنٹیں ہو گئی, اور کتنی بڑے مہاجرین یہ کہتے ہیں نہیں, امیر ایک رہے گا, خلیفہ ایک رہے گا, جسے بھی طے کرنا ہو کرو, خلیفہ ایک رہے گا. پھر اس کے لیے میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں لمبے چوڑے ہوئے, اور پھر اس میٹنگ میں فیصلہ ہو کر حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے. تو اتنے بڑے اہم مسائل تھے جو سارے الجھ گئے تھے. اس کی وجہ سے پیر کی صبح 8:30-9 بجے حضور کا انتقال ہوا. پھر یہ پیر کا دن گزرا, پھر اگلی پوری رات گزری, پھر منگل کا پورا دن گزرا, اور منگل اور بدھ کے بیچ کی رات میں تقریباً آدھی رات کو حضور کو جنازہ دفن کیا گیا ہے. اور اتنا وقت لگنے کے اسباب یہ سب پیش آئے تھے.
تو دو باتیں طے ہیں کہ ربیع الاول میں حضور کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور ربیع الاول میں حضور کی وفات بھی ہوئی ہے، اور پیدائش کس دن ہوئی ہے اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں، کون سے دن، لیکن وفات کس دن ہوئی ہے اس بارے میں صحیح روایت ہے کہ پیر کے دن وفات ہوئی ہے۔ اور تیسری بات کہ کون سی تاریخ تھی، ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی؟ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس کی کوئی روایت ہے ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی، اس کی کوئی روایت ہے ہی نہیں، اور حساب سے 12 کو پیر آتا ہی نہیں۔ کیوں؟ دیکھو یہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول سے پہلے سفر ہے، سفر سے پہلے محرم ہے، محرم سے پہلے ذی الحجہ ہے، اس ذی الحجہ میں حضور نے حج فرمایا ہے، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ جب حضور عرفہ میں تھے اس دن جمعہ تھا، یہ طے ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن جمعہ تھا۔ اب وہاں سے کاؤنٹ کرتے کرتے آؤ، چاہے تمام مہینے 30 کے لے لو، چاہے تمام 29 کے لے لو، چاہے بعض 30 کے لے لو، چاہے بعض 29 کے لے لو، جو تمہیں حساب کرنا ہو کر لو، 12 کو پیر آ ہی نہیں سکتا۔ جب جس کا جی چاہے حساب کر کے کیلکولیٹر لے جائے، 12 کو پیر کبھی بھی نہیں آئے گا، 9 کو پیر آتا ہے۔ بعض مہینے 30 کے اور بعض مہینے 29 کا جیسا حساب ہوتا ہے اس اعتبار سے 9 کو پیر آتا ہے، 12 کو پیر آتا ہی نہیں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دیکھو میلاد النبی کا اگر طریقہ صحابہ کے زمانے میں ہوتا، تابعین کے زمانے میں ہوتا، تبع تابعین کے زمانے میں ہوتا، تو اتنی ساری جہالت کیسے ہو گئی کہ کس دن میں انتقال ہوا ہے، کس تاریخ میں انتقال ہوا، وہی کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا مسلمان تاریخ بھی بھول گئے؟ میلاد النبی کرتے تھے اور تاریخ بھی بھول گئے؟ پھر میلاد النبی کرتے کس دن تھے؟ معلوم ہوا کہ اس وقت میلاد النبی کا کوئی رسم نہیں تھی، کوئی رواج نہیں تھا، اور ایک لمبے زمانے تک کوئی رسم اور کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ تو 5ویں صدی میں اربل کے بادشاہ صلاح الدین نے یہ رسم نکالی ہے، اور جو مسلمانوں میں چلی اور چلتی چلی گئی۔ لہذا یہ جو میلاد مروجہ ہے یہ نہ حضور کے زمانے میں تھی، نہ سلف کے زمانے میں تھی، نہ اس کی کوئی اصل تھی۔ ہاں رکو، ایک بات سمجھو، آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات زندگی بیان کرنا، پیدائش سے لے کر وفات تک یہ تمام حالات زندگی بیان کرنا، یہ افضل عبادت ہے، بہترین نیکی کا کام ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی دن متعین کرنا کہ فلاں دن ہی ہوگا، مہینہ متعین کرنا کہ فلاں مہینے میں ہوگا، نہیں، یہ جائز نہیں۔ پورا سال ہے، آقائے دو جہاں انسانیت کے لیے اللہ کی نعمت کبریٰ ہے، پورے سال کے لیے ہے، پورے سال جب موقع ملے حضور کے حالات زندگی بیان کرو، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ دوسری بات ہے کہ حضور کے حالات زندگی بیان کرو، جائز طریقے پر بیان کرو، ناجائز طریقے بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ ناجائز طریقے کی میں 2 مثالیں دوں۔ ایک تو وہ روایات جو گھڑی ہوئی روایات ہیں اور موضوع روایات ہیں، وہ گھڑی ہوئی روایت اور موضوع روایت بیان کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ حضور کے حالات بیان کرتے ہوئے موضوع اور گھڑی ہوئی روایت بیان کرنا یہ حرام ہے۔ دوسرا یہ ہمارے ہندوستان میں یہ قصہ ہے 7-8 سال پہلے کا۔ ہندوستان میں امروہہ ایک قصبہ ہے، اس امروہہ میں کم بختوں نے حضور کی پیدائش کا میلاد میں ڈرامہ بنایا، اور ایک عورت حضور کی ماں بنی، اور اس کو بچہ پیدا ہوتا دہا میں جلسے میں دکھایا ہے، جیسے بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ لا کر بچہ پیدا کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ حضور دنیا میں آئے۔ اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو سارا مجمع کھڑا ہو کر اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لوگوں نے کہا یہ سب کافر ہو گئے جنہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ ایک مرد کو عورت بنا کر لٹایا، اسے درد ذہ ہو رہا ہے، اس درد ذہ میں سے ایک بچہ نکل رہا ہے، اور بچہ کو نام دیا حضور پیدا ہوئے، اور سب کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ حرام ہے۔ مولانا مفتیوں نے فتویٰ دیا اس ڈرامے میں جتنے شریک ہیں سب کافر ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہندوستان میں امروہہ میں یہ قصہ ہو چکا ہے 7-8 سال پہلے۔ وہیں امروہہ میں کعبہ بنا تھا، اور کعبہ بن کر وہاں لوگوں نے حج کیا تھا، یہ بھی چکر چلا تھا۔
تو میرے بھائیوں ایسی روایت جو موضوع ہیں اور گھڑی ہوئی ہیں وہ حضور کے حالات میں بیان نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے. صحیح روایت بیان کرو، پھر بیان کرنے کے جائز طریقے میں بیان کرو. یہ ڈرامہ بازی میلاد النبی میں نہیں ہو سکتی. اور حضور کے حالات زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک پورے سال پر جب موقع ملے بیان کرو، اس سے بڑی کوئی بہترین عبادت نہیں ہے. مسلمان اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے جبھی تو وہ دین سے جڑیں گے، اور اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے نہیں دین سے کیا جڑیں گے. تو میرے بھائیوں میں اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ سلف اور خلف، سلف کے وہ 3 دور ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. ان میں ایک سرخاب کا پر لگ رہا ہے. حضور نے ان 3 دوروں کی فضیلت بیان کی ہے. اسی وجہ سے سنت اور بدعت کا معیار یہ ہے کہ سلف کے زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھی یا جن چیزوں کی اصل پائی جاتی ہے وہ سب سنت ہیں اور جائز ہیں، اور جو چیزیں سلف کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اور اس کی اصل بھی سلف کے زمانے میں نہیں پائی جاتی اور آج اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے، ثواب کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے، تو وہ بدعت ہے. اور اگر دین کا کام سمجھ کر نہ کیا جائے، ثواب کا کام سمجھ کر نہ کیا جائے، جیسے عید کے دن شیر خرما پکتا ہے یا مرغا بنتا ہے، گجراتیوں کا مرغا بنتا ہے کہ نہیں عید کے دن، اور ہمارے ہندوستان میں شیر خرما پکتا ہے، تو اسے کوئی عبادت سمجھ کر نہیں کیا جاتا، کوئی ثواب سمجھ کر نہیں کیا جاتا، ایک رسم ہے. یا جیسے عید کے دن جہاں عید کی نماز خطبہ ختم ہوا تب کھڑے ہو کر دے معانے کا، حالانکہ ابھی گھر سے ساتھ آئے تھے اور اب دے معانے کا چل رہا ہے. تو اب یہ معانے کا یہ کوئی دین کا کام سمجھ کر، عبادت کا ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے، مگر یہ کیا جاتا ہے. اور گھر لوٹ کر ایک دوسرے کے گھر جائیں گے اور ملیں گے، عید ملن، اور صرف مرد ہی نہیں ملیں گی، عورتیں جائیں گی، اور عورتیں ہی نہیں جائیں گی، نوجوان لڑکیاں اپ ڈاؤن کریں گی اور شاندار کپڑے پہن کر اس محلے سے اس محلے عید ملن. مگر اس کو کوئی عبادت ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا، لہذا اسے بدعت نہیں کہیں گے، اسے رسم کہیں گے، اسے کہیں گے رسم. اور جسے ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے وہ ہے بدعت. اور ممنوع دونوں چیزیں ہیں، رسمیں بھی ممنوع ہیں، بدعتیں بھی ممنوع ہیں. بدعت تو ممنوع ہونی ہی چاہیے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس دین کے اندر یہ اضافہ کرنا، ایجاد بندہ، یہ تو ممنوع ہونا ہی چاہیے. رسم کیوں ممنوع ہے میرے بھائیوں؟ یہ رسمیں بڑھتی یہ گلے کا توق بن جاتی ہیں، پیر کی اور ہاتھوں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. پھر لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں سے قرض لیں گے، مریں گے ماریں گے، مگر رسمیں ادا کرنی پڑیں گی. اس لیے یہ گلے کے توق ہیں، ہاتھوں پیروں کی بیڑیاں ہیں. اسلام نے ان رسموں میں پھنسنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. تو میں اصل بات تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ان اللہ یامر بالعدل والی جو آیت کریمہ ہے یہ سلف کے زمانے سے خطبوں میں آخر میں یہ پڑھی جاتی ہے اور انہی پر خطبے ختم کیے جاتے ہیں. تو آخر پورے قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے، سلف نے یہ آیت کیوں تجویز کی ہے؟ اگر اس آیت میں کوئی خوبی ہے تبھی تو وہ خوبی یہی ہے کہ یہ تعلیمات اسلام کی جامع آیات ہے.